ये खौफ के बुत को तोड़ दो। जो हमारी अटैक फोर्स यानी रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो आप सबकी जिम्मेदारी होगी वो रुकावटें हटाने के लिए। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। पाकिस्तानियों, जो रुकावट आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंच मतलब बॉर्डर पर लड़ना था, काम पे टांग के भाग गया यहाँ से। और गिरफ्तार पे डाला था तुमने, किधर छुपे हुए हो? ये गोलियां देखो। और कोई तो बंदा घर चला जाए, गोलियों से क्यों नहीं डर रहा है? और क्यों नहीं जाते घर? ये गोलियां और ये फूल फूल हम पूरे में नतीजात रख रही है। हमें पूरे में रहने दो, वरना चिड़ियाघर में भी घुस जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिन खदशों का इजहार किया जा रहा था या जो एक तवक्को की जा रही थी, यानी फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से ये जो 3 रोज जो का अपना जो कॉन्फ्रेंस चली है, इस कॉन्फ्रेंस ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है उन लोगों को जिन्होंने 9 मई बर्पा की, वो चाहे फौज के अंदर से थे या फिर पीटीआई से थे या फिर किसी भी जमात से थे। जिस भी मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं या जिस भी मुल्जिम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया है। नाज़रीन, गिरफ्तार मुल्जमान के अलावा पीटीआई की मरकजी क़यादत में से 14 अहम तरीन अफराद को, अहम तरीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला किया जा चुका है और इस हवाले से इन 14 अफराद में इमरान खान भी शामिल होंगे, यानी इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। नाज़रीन, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले जो ISPR की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, हम उस पर आते हैं। नाज़रीन, कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फार्मेशन कमांडर्स ने भरपूर शिरकत की। इसमें कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहा गया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और उनके लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। और ये भी कहा गया है अपना आर्मी चीफ की तरफ से कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके और मजमूम सियासी मकासद का हुसूल है। आर्मी चीफ का मजीद ये भी कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मजीद कहा गया है कि फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने योम स्याह सानिया 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ गहरा तंग करने की जो है वो जरूरत, सख्त तरीन जरूरत है। और इस चीज का भी इजहार किया गया कि अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों
اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط اور سخت کی جائے۔ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آرمی چیف نے مزید کہا اس موقع پر کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ ناظرین، یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے آرمی چیف کی طرف سے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ اور اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ ناظرین، یہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ان ملک دشمن عناصر کے لیے، ان ملک دشمن قوتوں کے لیے جو پاکستان کی دشمنی کے در پہ ہیں، جو امریکن کانگریس مینس، جو اسرائیل کے حمایت یافتہ یا اسرائیل کے حامی کانگریس مینس، جو انڈیا کے حامی کانگریس مینس اس میں آ کے اور پاکستان میں ایک تباہی اور ایک انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ ایسے عناصر کو سختی سے کچلا جائے گا اور آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے اپنے ذرائع سے آپ کو کہا کہ اس وقت تک یہ بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ آنے والے یعنی کچھ بھی، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دیگر تفصیلات میں اس کے بعد جو ویلاگ آ رہے گا اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ تاہم یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ عمران خان سمیت 14 اہم ترین پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور ان کو کسی بھی لمحے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جن کو گرفتار کیا جائے گا ان میں عمران خان، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، شہریار آفریدی، علی نواز اوان، کمل شوزب، عالیہ حمزہ اور دیگر شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فوری طور پر ملٹری ٹرائل ہونا ہے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ یہ ملبہ صرف سویلینز پر ڈالا گیا ہے، جبکہ ہمارے ذرائع نے مسلسل اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ملبہ صرف سویلینز پر نہیں ڈالا جا رہا، دوسری طرف بھی ہو رہا ہے۔ یعنی پاک فوج کے اندر 9 مئی کو جنہوں نے یہ بغاوت کی منصوبہ سازی کی تھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ جنرل فیض ہوں یا پھر وہ 176 2 اسٹار جنرل سے لے کر نیچے کے جو ملازمین اپنا جوان اور افسران تھے، ان سب کو گرفت میں لایا جا چکا ہے۔ اس وقت جو کور کمانڈر لاہور ہیں، فیاض غنی صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کا ایک اسپیشل ان کو رکھا گیا ہے، اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں ان سے باضابطہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یعنی اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، وہ چاہے خدیجہ شاہ ہو، وہ چاہے کمل شوزب ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور وہ بھی جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے اور خود کو کہا کہ ہم نے گنگا شنان کر لیا اور ہم پاک اور پوتر ہو گئے، وہ بھی اس ٹرائل سے گزریں گے۔ جن کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں ان کو اس سے گزرنا پڑے گا۔
تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پاک فوج کی طرف سے یہ جو 3 روز جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس چلی ہے، یہ 3 دن بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ عموماً سال میں ایک مرتبہ یا سال کے اختتام پر یا اس طرح ہوتی ہے، یا پھر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو اس وقت یہ ہوتی ہے. اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز یا جو دیگر اعلیٰ افسران ہیں، ان سب کو اعتماد میں لینا تھا اور ان سب کو وہ شواہد دکھانے تھے اور ان سب کو یہ اس چیز کا باور کرانا تھا کہ 9 مئی کو اصل میں کس نے کہاں سے بیٹھ کر کیا کیا، کس نے کس کو کہاں سے کتنی کالیں کی، زمان پارک سے کس نے کتنی کالیں کی، عمران خان نے نیب کسٹڈی میں بیٹھ کر کس کو کتنی کالز کی اور ان کالز میں کیا کہا گیا اور کس پی ٹی آئی کے رہنما نے کیا. یعنی حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی، اس میں وہاں پر موجود جتنے بھی ہمارے فائٹرز جہاز تھے، ان تمام جہازوں کو جلانے کا منصوبہ تھا. اور اگر سارے جہاز جل جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا دفاع کتنا کمزور ہو جاتا اور ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیانیہ اب دم توڑ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیاست کو کھلواڑ سمجھا. کل تک اسی ہماری مسلح افواج کو غدار کہا، چوکیدار کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا اور پتہ نہیں کتنی گالیاں دیں، اور آج بھی بیٹھ کر انٹرنیشنل میڈیا پر اور گولڈ سمتھ فیملی کے پیسوں پر جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، اور ایک میڈیا سیل بنا کے اور ایک سوشل میڈیا سیل بنا کے اور ایک بھیانک قسم کی سازش کی جا رہی ہے جس کا خاتمہ فوری طور پر بہت زیادہ ضروری ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.